چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں، اور جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھو کہ بروز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمیں سورہ نوح کی آیت نمبر 21 اور 22 دو آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال 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 نوح الرب نوح الرب نوح الرب نوح الرب قال نوح الرب قال نوح الرب گڈ انہم عصونی انہم عصونی انہم عصونی انہم عصونی واتبعوا 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 قال نوح الرب انہم عصونی 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 واتبعوا گڈ من لم یزدہ من لم یزدہ من لم یزدہ من لم یزدہ مالہ مالہ واتبعوا من لم یزدہ مالہ واتبعوا من لم يزده ماله
وولده إلا خسارا. وولده إلا خسارا. لام پر زبر ہے، پیش نہیں پڑھیں گے، دال پر پیش ہے اور ہا پر الٹی پیش بھی ہے اور ساتھ ساتھ مد بھی ہے، کھینچنا بھی ہے. وولده، ٹھیک ہے، وولده إلا خسارا. وولده إلا خسارا. وولده إلا خسارا. وولده إلا خسارا. اب پوری آیت کو پڑھیں گے دو حصوں میں. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. گڈ، زبردست، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں، کچھ مخارج بھی سیکھتے ہیں. قاف، قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. قاف ادا ہوتا ہے قاف الف زبر قا. الف یہ موٹا بھی ہو جائے گا کیونکہ حرف مستعلیہ کے بعد جو الف آتا ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، یاد رکھنا ہے. لام پر زبر حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. نوح الرب، نون واو پیش، نو واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. اور ہا پر دو پیش کی تنوین ہے. جب کبھی دو زبر دو زیر دو پیش آئیں جس کو تنوین کہتے ہیں، یا نون ساکن ہو، نون ساکن یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد حرف یرملون آ جائے تو ہوتا ہے ادغام. لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون آ جائے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو اس کے لیے ہو جائے گا یہاں پر ادغام، ادغام، ادغام. یہ گڈ، آواز نکال کر پڑھنا ہے. گڈ. نوح الربی، نوح الربی. گڈ. را مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے جماؤ کے ساتھ. ربی، ٹھیک ہے، با کے نیچے زیر ہے، حرکت کھینچیں گے نہیں. انہم میں حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے کیونکہ الف نہیں حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے حمزہ، وہ بن جاتا ہے حمزہ. یہ حمزہ ہے. انہم، نون مشدد ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوگا. انہم عصونی، میم ساکن عین آ گیا. جب کبھی میم ساکن بعد دوسری میم آئے ادغام شفیع ہوتے ہیں. میم ساکن بعد با آ جائے فا شفیع ہو جاتا ہے وہاں پر. اور میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ وہاں کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفیع ہوتا ہے، وہاں غنہ نہیں ہوگا. ادغام شفیع میں بھی غنہ ہوتا ہے، اخفاء شفیع میں بھی غنہ ہوتا ہے، اور اظہار شفیع میں غنہ نہیں ہوتا. تو میم ساکن کے کتنے قاعدے ہوئے؟ کتنے قاعدے ہوئے؟ تین. گڈ. تو یہاں اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا. غصونی، عین ادا ہوگا الگ کے درمیان والے حصے سے. عین پر زبر ہے، حرکت کھینچیں گے نہیں. صو، صاد واو زبر صو، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہوگا. مگر صاد موٹے حروف میں سے، حرف مستعلیہ میں بھی ہے اور حرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، تو اس کو ایکسٹرا موٹا بھی کرنا ہے. عصونی، کیا پڑھیں گے؟ عصونی. گڈ. نون یا زیر نی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. واتبعوا، واو کو تا سے ملانا ہے. واتبعوا تو کیا ہوگا؟ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. اور وتا، تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں، مگر تا پر زبر ہے اور با پر بھی زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. مگر جیسے عین واو پیش او آ جائے گا، واو مدہ آئے گا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. واتبعوا، 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 واتبعوا. واتبعوا. گڈ. من لم یزدہ میں یہاں پر میم نون ساکن، میم نون زبر من، میم نون زبر من کیا بنا؟ نون ساکن ہے. نون ساکن بعد آ گیا لام. یہاں تنوین کے بعد را تھا، یہاں نون ساکن بعد لام ہے. یاد رکھیں، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد جب کبھی لام اور را آئے، یہاں لام آ رہا ہے، یہاں را آ رہا تھا، جب کبھی نون ساکن کے بعد لام آ جائے یا نون ساکن کے بعد را آ جائے یا تنوین کے بعد را آ جائے یا تنوین کے بعد لام آ جائے تو ہوتا ہے ادغام بلا غنہ. کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ. بلند آواز سے. ادغام بلا غنہ. تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا. یا پھر تنوین ہو، تنوین ہو اس کے بعد بھی اگر لام اور را آئیں گے ادغام بلا غنہ. اور یا واو نون میم، یا واو میم نون، یہ چار حروف آئیں گے تو ادغام مال غنہ ہوگا. مگر یہاں پر ہوگا ادغام
بلا غنہ. ملم کیا پڑھیں گے؟ ملم. ملم. گڈ. میم ساکن کے بعد یا گیا, اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا, غنہ نہیں کریں گے, یہاں پر اظہار شفیع ہوگا. اور یزدہو, یزدہو میں یہاں پر زبر زا دال زیر زد, زا کی ادائیگی سیٹی کے ساتھ اور دال میں قلقلہ ہوگا, ہاں پر پیش ہے. یزدہو کیا پڑھیں گے؟ یزدہو. گڈ. مالہو میں میم الزر ما الف مدہ ہے, گل کھینچ گئے, لام پر پیش ہے, ہاں پر الٹا پیش ہے. حرکت کو نہیں کھینچتے مگر کھڑی حرکات کو یا حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وولدہو, واو پر زبر ہے, دوسرے واو پر زبر ہے, لام پر زبر ہے, دال پر پیش ہے. ان سب کو 4 حروف کو نہیں کھینچیں گے, مگر جیسے ہی 5 حرف ہا آیا اس پر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے, اس کو کھینچیں گے. ایک الف نہیں بلکہ 2 ڈھائی الف, 4-5 حرکات کھینچیں کیونکہ مد بھی ہے. الا, اب یہاں پر الف مدہ ہے, الا تو مشدد بھی ہے, ایک الف کھینچنا ہے. خسارہ, خا پر زبر ہے, موٹا بھی ادا کرنا ہے, الف مدہ ہے, سین زبر سا, اور 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے تو ہو جائے گا وقف بالابدال. وقف بالابدال. گڈ. وولدہ الا خسارا. وولدہ, وولو, یا آپ نے کسی نے لام پر پیش پڑھا یا دال پر زبر پڑھا ہے, غلط. وولدہ, وولدہ الا خسارا. گڈ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھیں گے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گلائی سے, واو پر زبر ہے, میم پر زبر ہے, کاف پر زبر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. مگر جیسے را واو پہ شروع واو مدہ آئے گا ایک الف کھینچیں گے, واو مدہ بھی ہے, اور را کو پر بھی پڑھیں گے, را پر پیش ہے. اور مکرن, میم کو کاف سے ملانا ہے, کاف ساکن رکھنا ہے, مک آواز آئے گی. کاف اور تا یہ شدیدہ محموس حرف ہیں, جب ساکن ہوتے ہیں سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے, اور سختی کے ساتھ آواز بند ہونے کے بعد پستی نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 زبر کی تنوین ہے, اور را پر تو یہ را پر پڑھا جائے گا. مگر جیسے ہی کبارا, کبا کاف پر پیش ہے, با مشدد رک کر بھی ادا کرنا, الف مدہ بھی ہے. اور جیسے ہی ہم وقف کریں گے کبارن سے, کبارا, وقف بالابدال مع الالف, یہاں پر بھی وقف بالابدال مع الالف, یہاں پر بھی وقف بالابدال مع الالف. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 21 اور 22 پڑھی ہیں. آپ نے بھی اچھا انداز سے امید ہے کہ پڑھی بھی ہوگی, سمجھی بھی ہوں گی, سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ ابھی سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 21 اور 22 2 آیتیں پڑھی ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے پڑھی بھی, سیکھی بھی, سمجھی بھی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے ان 2 آیتوں میں جو قواعد وغیرہ استعمال ہوئے ہیں, کچھ مخارج بتائے گئے, وہ کس طرح بتانے جا رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی, تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہے, ٹیمیں تیار ہے؟ جی. پہلا سوال بتائے, قال, قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی سید عفان بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یا سخت حصہ؟ نرم حصہ. نرم حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. قال نوح رب, حر, نوح, کون سا قاعدہ ہے؟
جی ادھر دیجیے گا مائک. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد عبدال. محمد عبدال، بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ نوح الربی. ادغام ارملون بلا غنہ. ادغام ارملون بلا غنہ. بلا غنہ یا بلا غنہ؟ بلا غنہ. بلا تو نہیں، بلا بغیر غننے کے. صحیح ہے، ادغام ارملون بلا غنہ. اور محمد عبدال کا جواب درست ہو چکا ہے. 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ٹیم بی نے. ٹیم اے کی طرف جائیں گے. جی ربہم انہم میں ایزی سوال. انہم، انہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ پیارے بچے 4 بچوں میں سے جو بتائے. سبھی بھائی سے پوچھتے ہیں. سبھی بھائی بتائیے، سبھی بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد. سوچ لیں. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. انہم، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی عمر بھائی بتائیے انہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. سوچ لیں سوچ لیا. اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عمر بھائی نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20 پوائنٹ. ادھر بھی 20. آخری سوال ٹیم اے سے. من لم یزدہ، من لم میں کون سا قاعدہ ہے؟ من لم. معظم بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ معظم بھائی، محمد معظم. بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ نون سائی کے بعد لام آ گیا. کون سا قاعدہ؟ جی تنوین. تنوین کہاں ہے؟ تنوین تو ہے نہیں. نون ساکن ہے. نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ کہہ رہے یاد نہیں، بھول گیا ہوں. بھول تو نہیں گئے؟ یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ اچھا کوئی بات نہیں، بھول گئے. آپ نے صحیح بتا دی، بھول گئے. ماشاءاللہ ہمارے سبھی بھائی کو یاد آ گئے. سبھی بھائی بتائیے، سبھی بھائی کو مائک دیں، جلدی کیا رہے. جی سبھی بھائی. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا جی. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی سبھی بھائی ماشاءاللہ. جگہ چھوٹے سے بچے ہیں، ادغام بلا غنہ جواب دے دیا. کیا بات ہے. اگلا سوال 30 پوائنٹ ہو چکے ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی سے. من لم یزدہ مالہ وولدہ کی مد کون سی ہے؟ چلے حمزہ بھائی کو دیں. حمزہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مد منفصل. سوچ لیں. جی. سوچ لیا جی. اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں ٹیموں نے 30 پوائنٹس حاصل کر لیے. آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھیں گے حیدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان بھائی حیدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال رب إنهم عصوني واتبعوا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا.
ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا إلا خسارا موٹا خسارا رابی موٹا ٹھیک ہے کوشش کریں گے واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ
سید محمد عفان نے حدر میں پڑھا اور محمد حمزہ بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اچھا قاری قرآن بنا دے، ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا